آج ہمارے سامنے ہے بہادر گڑھ مسجد سے امام صاحب محمد لقمان جی، اور یوٹیوب چینل میں بنوں گا آواز تمہاری اپنے درشکوں کو آج دکھائے گا کہ مذہب اسلام انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، مذہب اسلام کی خوبی کیا ہے، اس کے بارے میں۔ امام صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں جی، آپ مذہب اسلام کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے انسانوں کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مذہب اسلام جو سب سے اہم سبق دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے وہ آپس میں بھائی چارے کا دیتا ہے، جی، محبت کا دیتا ہے، امن کا دیتا ہے۔ جی، اور اسلام جو مذہب ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور پوری انسانیت کے لیے جی، ایک محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، نبی بن کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے مکے میں بہت زیادہ ظلم و ستم، قتل و غارت، محبت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ظلم کی چکی چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے محبت کا، بھائی چارے کا، امن کا پیغام دیا اور اپنے اخلاق پیش کیے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، امانت دار، ایمانت دار اور سچائی کا ثبوت دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی، جو نبی بنائے تھے، وہ 40 سال کی عمر میں تھی۔ جی، 40 سال کی عمر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عرب کے ماننے والے سچے آدمی مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، اور ایک سچے اور امانت دار مانتے تھے کہ بھئی بہت اچھا آدمی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا، بھائی چارے کا، محبت کا، امن کا، پیغام کا۔ اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، جی، ایک دوسرے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پکا سچا مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، آنکھ سے لوگ محفوظ رہیں، مسلمان محفوظ رہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بھئی ایک سچے مسلمان سے کوئی برا کام نہ ہو اور اس سے مطلب کہ ہر کوئی محفوظ رہے۔ کیا اس کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ صرف مسلمان کے لیے ہے یا پوری مطلب کہ انسانیت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی جو نبی بن کے آئے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، ہر انسان کے لیے آئے ہیں، جاندار کے لیے آئے ہیں، بے جان کے آئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے جو اپنا نبی بھیجا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جی، جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، جی، جی، کسی بھی مائنورٹی سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، سب کو گلے سے لگانے کا پیغام دیا گیا۔ سب کو گلے سے لگانے کے لیے آئے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ جی، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان کے بھی دشمن تھے، مال کے بھی دشمن تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نیا مذہب لے کے آیا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتلاتا ہے اور ایک خدا کی طرف بلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسے باتیں کی، اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے۔ ایک واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے نے بہت ستایا، جی، پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ مدینے میں جب آئے، مدینے میں آنے کے بعد میں اس دن کے بعد میں مکے میں بہت قحط سالی ہوئی، یعنی اتنی بھوکمری آئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ تو اللہ کے نبی نے مدینے سے بہت سا غلہ اکٹھا کیا، سامان اکٹھے کیے، پیسہ اکٹھا کیا
اور مکے میں پہنچائے۔ جی۔ مکے میں جب وہ پہنچا مال تو لوگوں نے پوچھا کہ مدینے سے کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا کہ محمد نے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی محمد ہے جس کا ہم جان کے بھی دشمن تھے، مال کے بھی دشمن تھے، ہم نے اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا ہی اچھا انسان ہے کہ ہم جس کے دشمن تھے آج انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پیسہ کا انتظام جی کیا ہے۔ جی جی تو یہ جی میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، مذہب اسلام کی بات کے اندر میں نے ایک چیز سننے میں میرے آئی ہے کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پانی بھی اگر زیادہ بہائیں تو اس کا بھی حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن آج کا دور جو ہے قتل و غارت کا دور چل رہا ہے، جگہ جگہ پہ قتل عام آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹی وی کے مادھیم سے آج دیکھتے کل ہیں۔ کی میڈیا اور آج کل کے جو ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، جی مسلمان قتل و غارت کرتا ہے، مسلمان خون ریزی کرتا ہے، جی جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم، اگر تجھے ایک لوٹے کی ضرورت تھی اور تو نے وہاں 2 لوٹے ضائع کر، تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہم، تو اللہ جب پانی کا حساب لے رہا ہے تو اللہ خون کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم، میرے نبی نے فرمایا کہ کسی نے اگر ناحق خون قتل کر دیا جی نہ اس کو زمین معاف کر سکتی ہے نہ آسمان معاف کر سکتا ہے۔ جی تو یہ اسلام ایک بہت اچھا محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر، پوری سرزمین کے اوپر ملے کہ مسلمان رہتے ہیں اور اپنے اپنے طور طریقے سے وہ وہاں پہ اپنا، جیسے اس جگہ کا ہے، جیسے کوئی بھی پرانت ہے یا اسٹیٹ ہے یا کوئی دیش ہے، وہاں کا جو قانون ہے اس کے انسار وہ چلتے ہیں، لیکن کچھ شکایت ایسی بھی آتی ہے کہ بھی ہندوستان کے مسلمان کے اوپر بڑا ایک وہ لگتا ہے کہ جو جے نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے، تو کیا یہاں کا مسلمان ہندوستان کے پرتی وفادار نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، میں آپ کو اپنے نبی کی ایک حدیث، اس کا ایک پیغام سناتا ہوں۔ جی میرے نبی نے فرمایا الحب من الوطن والایمان، جی یعنی جو مسلمان اپنے دیش سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی جو مسلمان اپنے دیش سے محبت نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی یہ فرما رہا ہے کہ اپنے دیش سے جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر جو مسلمان ہے وہ اپنے دیش سے محبت ضرور کرے گا، اور ہم تو اپنے دیش سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم دن اور رات میں 5 دفعہ زمین کو سجدہ کرتے ہیں، زمین کو چومتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ جے شری رام کا کہنا یا کسی چیز کا نعرہ لگانا، اس میں دیکھو مسلمان کو کوئی غریز نہیں ہے۔ جی اگر آدمی زبردستی نفرت سے کوئی یہ بات کہے کہ بھئی تو جے شری رام کا نعرہ لگائی، پھر منظور نہیں ہے۔ پھر بول رہی ہے، دیکھو منظور نہیں۔ ہم ہر مذہب کے جو بھی ان کے جو میسنجر تھے، ان کے جو بڑے تھے، جی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، اور ہم اس میں بھی کوئی گریز نہیں کرتے، جی لیکن ہم اپنے دیش سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنے دیش سے محبت کرے گا۔ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے دیش کے لیے قربان ہو جائے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور ہر مسلمان جو زندگی گزارتا ہے وہ جنت کے لیے گزارتا ہے۔ جی تو ہم تو اپنے دیش کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو آج ایک پروپیگنڈا لوگوں نے چلا رکھا ہے، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب مسلمان بھی بھارت کے پرتی وفادار تو ہیں، کیونکہ قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں۔ نہیں، ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اس گلشن کو روشن کرنے کے لیے اپنے ہمارے آباء و اجداد قربانی دی ہے۔ ہاں جی جی اور آج کا جو مسلمان ہے وہ اپنے دیش کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دیکھو یہ تھے ہمارے سامنے امام صاحب، اور انہوں نے کہا کہ آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، ہمیشہ یہاں بھارت کا مسلمان اپنے دیش کے پرتی وفادار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے اتنی جانکاری دی۔